کوئی تو روکے اس بھٹکی امت کو کہ وہ پیاسے چلے گئے اور تم نے سبیلیں لگا لی. لباس پھٹے ہوئے، جسم کٹے ہوئے، مگر طاغوتی طاقتوں کے خلاف ڈٹے ہوئے. علی اصغر اور علی اکبر کے لاشیں اٹھائے، وہ 113 سوراخ تیروں کے، 33 نیزوں کے اور 34 تلواروں کے زخم کھا کر بھی بھوکے اور پیاسے سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور آخری الفاظ تھے کہ مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا. جسم چھلنی ہے پھر بھی مسکرا رہا ہوں. مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے. حسن تیری رضا پہ راضی ہو گیا. کیا تو بھی حسن پہ راضی ہے؟ ذرا تصور تو کریں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، صحرا کی سلگتی دوپہر، موت کی دھمکیاں، ظالموں کا لشکر، اور اس سب کے بیچ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ تک چھوڑنا گوارا نہ کیا. کیسی عظیم وفاداری تھی دین سے، کیسا عشق تھا سنت رسول سے، کیسا ثبات تھا حق پر. ہم جب عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی صرف بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ امام حسین کا یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیاس کی شدت ہو، حالات دشمن ہوں، جان کا خطرہ ہو، پھر بھی دین اور اصولوں پہ سمجھوتا مت کرو. یہی حسینیت ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا تھا. روزے کا مقصد تو پیاس کی شدت کو محسوس کرنا تھا، مگر افسوس کہ ہم نے پکڑ دکڑ کر روح افزا پلانے شروع کر دیے. میں سوچتا ہوں کہ اگر پینے پلانے کا اتنا زیادہ اجر ہوتا تو 9 اور 10 محرم کے روزے کی کبھی اس قدر فضیلت نہ ہوتی. یہ دن تو جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے اور ان جذبات کو ابھارتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کیسے یزیدیت کے سامنے برسرے پیکار ہو گئے. یہ دن تو 1400 سال پہلے کے یزیدوں اور عصر حاضر کے یزیدوں کے خلاف تجدید عہد کا دن ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسوہ حسینیت کو چاولوں کی دیگ اور پانی کے ٹب میں غرق کر دیا ہے. کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ جس نے بھی ان رسومات کی شروعات کی، خدا کی قسم اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی سازش کی، تاکہ شیریں پانی کے ٹبوں اور میٹھے چاول کی دیگ میں گم ہو کر ہم حسینیت کے درس کو بھول جائیں اور یزیدیت کے خلاف کبھی بھی نہ اٹھ سکیں. میرا کسی فرقے، کسی مسلک سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سچی بات میں جب ان حقائق کو سوچتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، یہ حسین کا درس کبھی نہ تھا، یہ حسینیت کا درس کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں حسینیت کے درس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر حاضر کے جو یزید ہیں ان کے خلاف نمرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.